بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایتھکس اور ایتھکس کے سورسز کے حوالے سے بات کریں گے. امید ہے کہ آپ میرے لیکچرز کو سیکوینس کے ساتھ فالو کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، کیونکہ جب سیکوینس کے ساتھ آپ چلیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے سورسز آف ایتھکس ان پاکستان سوسائٹی. ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ سوسائٹی جو ہمارے جس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں پاکستان، اس میں کیا ویریس سورسز آف ایتھکس موجود ہیں، اور ان سورسز آف ایتھکس میں سے ہم کیا چیزیں ڈیرائیو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آج کے ٹاپک آف ڈسکشن میں ہمارے لیے ایک بڑا اہم ٹاپک یا موضوع ہے جس کو ہم ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے. وہ یہ ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی کیا چیز ہے، اور سوشل رسپانسبلٹی کی کتنی فارمز ہوتی ہیں، اور پھر ان سوشل رسپانسبلٹی کو سوشل ایتھکس کے ساتھ ہم کس طرح سے ریلیٹ کریں گے. یہ بیسیکلی ہمارے آج ٹاپک آف ڈسکشن ہے. تو اسٹوڈنٹس، لیٹ اس اسٹارٹ ود دی ڈیفینیشن آف ڈیفینیشن آف ایتھکس. آپ بہت دیر سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایتھکس کیا چیز ہے. میں صرف اور صرف یہ آپ کو ریمائنڈ اور ریپیٹ کر رہا ہوں، ادروائز آئی بلیو دیٹ یو نو دیٹ واٹ ایگزیکٹلی دی ایتھکس مین. ایتھکس بیسیکلی وہ ایک انر گائیڈنگ فیلنگز ہوتی ہیں، مورائلز ہوتے ہیں، وہ پرنسپلز ہوتے ہیں، جو سچویشنز ہوتی ہیں جن پر بیس کر کے آپ کسی بھی ایک چیز کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے یا یہ رانگ ہے. تو ایتھکس کے حوالے سے آج ہم ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری پاکستانی سوسائٹی میں ویریس کائنڈز آف ایتھکس کیا ہو سکتے ہیں، کون سے سورسز ایتھکس کے ہو سکتے ہیں. یہ ہماری آج کے ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا. ہم اس ٹاپک آف ڈسکشنز کو فالو کریں گے. میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب یہ جو تصویر سامنے آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ جو ایک آپ کے سامنے ڈائیگرام آ رہا ہے، لک ایٹ اٹ ویری کیئرفلی. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک میٹرکس سا نظر آ رہا ہے، آپ کو ایک ڈائیگرام سا نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مختلف قسم کے ایتھکس اور مختلف قسم کے سورسز آف ایتھکس کیا ہو سکتے ہیں. ذرا اس چیز پہ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو مین سورسز یہاں پہ نظر آئیں گے 4، لیکن ود ان دیز 4 سورسز آف ایتھکس دیر آر سرٹن ادر سورسز آف ایتھکس آر آلسو اویلیبل. مثال کے طور پر یہ جو 4 ایتھکس کے سورس ہیں، سوسائٹل ایتھکس، اس کے اندر پھر فردر سورسز آف ایتھکس جو کہ سوسائٹی ہمیں دے رہی ہوتی ہے، ہم ان کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ انڈیویجول ایتھکس کیا ہوتے ہیں، آکوپیشنل ایتھکس کیا ہوتے ہیں، اور آرگنائزیشنل ایتھکس کیا ہوتے ہیں. انفیکٹ جو ایک انڈیویجولز ہیں جب یہ کوئی ڈیسیژن میک کرتے ہیں کسی بھی ایک ایتھیکل ایشو کے حوالے سے، کسی بھی ایک ایکٹ کے حوالے سے کہ ویدر یہ ایکٹ ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل ہے، تو انفیکٹ ہمارے پاس مختلف سورسز ہوتے ہیں آن دا بیسس آف وچ وی وے، جن کے بنیاد پہ ہم وزن کرتے ہیں، جن کی بنیاد پہ ہم اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا ڈیسیژن صحیح ہے یا غلط ہے ان دی پرسپیکٹو آف ایتھکس. تو میں آغاز کروں گا. سب سے پہلے جو فرسٹ سورس آف ایتھکس ہمارا بن رہا ہے وہ سوسائٹل ایتھکس. میں اس سے اپنے ڈسکشن کا آغاز کروں گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم بات کریں گے سوسائٹل ایتھکس کی. سوسائٹل ایتھکس کیا ہوتے ہیں، ان کے پھر ماخذ کیا ہیں، ان پہ ہم تھوڑا سا آج ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس وہ سٹینڈرڈز جو کہ ہمارے سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو گورن کرتا ہے، جو سوسائٹی کی طرف سے دیے گئے ہوتے ہیں، جو ہمارے ہر روز کے ریلیشن شپس جو ہیں ان کو گورن کرتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے ان کے متعلق ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ بیسیکلی ایتھکس بیس کرتے ہیں فیئرنیس پہ، جسٹس پہ، اس کے علاوہ پراسپیرٹی آف دا انڈیویجولس پہ، اور جو رائٹس آف دا انڈیویجولز ہیں اس پہ بیس کرتے ہوئے سوسائٹل ایتھکس ہوتے ہیں. انفیکٹ جو لوگ ہیں وہ ایتھیکلی بیہیو کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کے کچھ ایتھکس کو انٹرنلائز کیا ہوا ہوتا ہے. سوسائٹی ان ایتھکس کو انڈیویجول کی پرسنالٹی کا حصہ بنا دیتی ہے، ان لوگوں کے بیہیویئر کا حصہ بنا دیتی ہے، ان لوگوں کے، ہم سب لوگوں کے بلیفس کا حصہ بنا دیتی ہے. اینڈ الٹیمیٹلی ان نارمس کو، ان ویلیوز کو، ان مارل سٹینڈرڈس کو جو سوسائٹی ہمیں دے رہی ہے، ہمیں اپنے بیہیویئر کا حصہ بناتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر ہم ان کو اپنے بیہیویئر کا حصہ نہیں بنائیں گے تو سوسائٹی کے اندر ہم ان ایتھیکل ڈکلیئر ہو سکتے ہیں. سوسائٹی ہمارے ایکشنز کو ڈس اپروو کر سکتی ہے. اس ڈس اپروول کو
ہم ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں اس قسم کے بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ فیئرنیس پہ اور جسٹس پہ، ایکول رائٹس پہ، انڈیویجولس کو ایکولی ٹریٹ کرنے پہ، دوسروں کی رسپیکٹ کرنے پہ، ان سب چیزوں پہ اپنے بیہیویئر کو بیس کرنا پڑے گا. اب ذرا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی اٹ سیلف ایک بہت بڑا سورس ہوتی ہے جو ایتھکس کو جنم دیتی ہے، جو ایتھکس کو انڈیویجولس کے اندر انٹرنلائز کرنے میں ان کو ہیلپ کرتی ہے، تو ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر مین ایجنٹس کون سے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے، جو ہمیں ایک سورس پرووائڈ کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بیسس پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیہیویئر کو ایتھیکل بنا سکیں. میں اگر یہ کہوں کہ سوسائٹی جو ہے وہ بیسیکلی مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنس کا مجموعہ ہوتا ہے. سوسائٹی کے جو مین انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں آپ کی فیملی ہے، ان میں آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی اکانومی ہے، اس کے علاوہ پالیٹی ہے، اس کے علاوہ ریلیجن ہے، میس میڈیا ہے. بیسیکلی دیز آر آل ویری امپورٹنٹ اینڈ وائٹل سورسز آف ایتھکس فار آل آف اس ٹو فالو. یہ سوسائٹی کے بڑے اہم ستون ہوتے ہیں، بڑے اہم سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اور یہ اہم سوشل انسٹیٹیوشنز انفیکٹ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک سوسائٹی میں ایک اگر فنکشنل ممبر کے طور پر کام کرنا ہے، ایک اگر افیکٹو ممبر کے طور پر کام کرنا ہے، تو پھر ہمیں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہوگا. سب سے پہلے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو وہ ریلیجن کی ہے. آپ کا ریلیجن، ہمارا ریلیجن ہمارے لیے ایک بہت بڑا گائیڈنگ سورس ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی مورل سورس ہے جس کے تھرو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے رائٹ ایکشنز کون سے ہیں اور ہمارے لیے رانگ ایکشنز کون سے ہیں. تو ریلیجن ایک بہت امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ سوشل انسٹیٹیوشنز ہمارے بیہیویئر کو رائٹ اور رانگ ڈٹرمن کرنے میں ہمیں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب ہم اس کو ریلیجن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پیچھے جو ہماری تھیریز آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو ایتھکس کی تھیری ہیں، ذرا ان کو ریکال کریں تو اس میں جو ڈیوائن کمانڈ تھیری جن کی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیوائن کمانڈ تھیری بیسیکلی ہمارے جو ڈیوائنلی گیون جو مورلز ہیں وہ انڈیویجول کے لیے ایک بہت بڑا سورس آف ایتھکس ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہم ریلیجن کے حوالے سے جب پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں مور دین 95% لوگ مسلمز رہ رہے ہیں، ایک ریلیجن کے فالوورز رہ رہے ہیں. یہاں پر جو ریلیجن کے اندر جو کانفلکٹ کی بات ہے جو اکثر سوسائٹیز میں پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر ملٹی ریلیجیس سیٹ اپ ہے، ملٹی ریلیجیس سوسائٹیز ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس قسم کا سلسلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک ہی ریلیجن فالو کیے جا رہا ہے بائی میجورٹی آف دا پیپل. تو وہاں پر جو ہمارا ریلیجن ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ سورس آف ایتھکس فار اس. ہمارا ریلیجن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان سوسائٹی کے لیے کس طرح سے بنا سکیں. تو جو ہماری ایک میجورٹی ایک سوسائٹی کے حوالے سے جو میجورٹی آف ہمارے ایتھیکل رولز پرنسپلز اور جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہمارا ریلیجن آف اسلام ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس صورتحال میں جب آپ کے پاس زیادہ ڈائیورسٹی ریلیجن کے اندر نہ ہو تو پھر سوسائٹی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس ایک ریلیجن بن رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک ادر سورس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ پروسیس آف سوشلائزیشن. اب ہر انڈیویجول سوسائٹی کے اندر ان کی سوسائٹی کی ویلیوز اور نارمس کو فرام اٹس ویری بگننگ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. سوسائٹی ایکچولی ہر انڈیویجول کو ٹیم کرتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر اگر آپ رہیں گے تو کس طریقے سے آپ کو بیہیو کرنا ہوگا، کس طریقے سے آپ نے اپنے ایکشنز کو ترتیب دینا ہوگا. یہ جو پروسیس آف سوشلائزیشن ہے دس از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی، کیونکہ ہمارے لیے ہماری سوسائٹی کے جو ایتھکس ہیں وہ اس سوشلائزیشن پروسیس میں ہم انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اندر امبائب کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں انفیکٹ. اور جو پروسیس آف سوشلائزیشن کو اگر آپ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں جو ایتھکس کا ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے ہاں جو ہماری پرائمری سوشلائزیشن ہے یہ ہماری فیملی کرتی ہے. ہمارے جس گھر میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جس گھر میں ہم پل بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ فیملی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ سورس آف ایتھکس ہوتا ہے. ہمیں وہ بتاتا ہے یہ سوشلائزیشن پروسیس کہ ہم نے ایک سوسائٹی کا، ایک گھر کا، ایک فیملی کا حصہ ہوتے ہوئے کیسے بیہیو کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ مختلف گھروں سے لوگ آئے ہوئے مختلف بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ مڈل فیملی سے، مڈل میڈیاکر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ ریلیجیس زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑے سے
لبرل ہوتے ہیں. تو یہ جو فیملیز کے اندر ایک انڈیویجول کی جو نورشمنٹ ہوتی ہے, انڈیویجول کا جو پروسیس آف سوشلائزیشن ہوتا ہے, اس کو ہم پرائمری سوشلائزیشن کہتے ہیں. اور پرائمری سوشلائزیشن بیسیکلی آپ کی سوسائٹی کے اندر, آپ کے گھر کے اندر, آپ کی فیملی کے اندر جو ویز آف ڈوئنگ تھنگز ہیں, ایک انڈیویجول ان ویز آف ڈوئنگ تھنگس کو لرن کر رہا ہوتا ہے. اور وہ بھی ایک بہت بڑے کہ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے, آپ نے سوسائٹی میں ایکٹ کیسے کرنا ہے, بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے, چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, کس قسم کا لباس آپ نے پہننا ہے, یہ تمام چیز بیسیکلی پرائمری سوشلائزیشن کا حصہ ہوتی ہیں, جو کہ فیملی ہمیں ٹیچ کر رہی ہوتی ہے. فیملی ان ویز کو ہمیں ٹیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, جو بڑے ہی ہمارے لیے آگے جا کے امپورٹنٹ سورسز بنتے ہیں, کہ جو ہمیں سوسائٹی میں ایبزارب ہونے میں, سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا اگر آپ آگے جاتے ہیں تو پھر آپ کا پیئر گروپ آ جاتا ہے, آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں. پیئر گروپ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کے دوست, احباب, آپ کا حلقہ جس کے اندر آپ رہتے ہیں, آپ کے ایسوسیٹس جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے یا آپ کی ایفیلیشنز ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے کچھ میتھڈس پرووائڈ کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے سورسز پرووائڈ کرتے ہیں. ان دیٹ کیس یہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, جو آپ کا پیئر گروپ ہے, جو آپ کے اسٹریٹ میں رہنے والے لوگ ہیں, جو آپ کے چھوٹی عمر سے آگے جا کے جو آپ کے دوست بن رہے ہوتے ہیں, دے آر آل ویری امپورٹنٹ. اینڈ تھرو دیم یو آر لرننگ اباؤٹ سوسائٹی, یو لرن اباؤٹ دا وے ہاؤ ٹو بہیو ان اے سوسائٹی. یہ آپ کو وہاں پہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ سوسائٹی کے ایک اچھے ممبر بن جائیں, بلکہ اس لیے بھی کہ آپ سوسائٹی کے لیے بہت فنکشنل اور اس کے بینیفٹس کے لیے کام کرنا شروع کریں. یہ صرف سوسائٹی کے لیے ضروری نہیں ہوتا, آپ کی اپنی شخصیت کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کے اندر جو چیزیں بھی آپ امبائب کر رہے ہوتے ہیں فرام دا سوسائٹی, فرام دا فیملی, وہ بیسیکلی آپ کے اپنے بینیفٹ کے لیے اور سوسائٹی دونوں کے بینیفٹ کے لیے ایکولی گڈ ہوتی ہیں. جب اس کے بعد آپ آگے مزید جاتے ہیں تو مے بی کہ یو آر جوائننگ سم انسٹیٹیوشن, مے بی یو آر جوائننگ سم آرگنائزیشن, مے بی یو آر جوائننگ سم آکوپیشن. تو اس کے پھر اپنے نامز, اس کے پھر اپنے ویلیوز ہوتے ہیں, وہ چیزیں آپ کو پھر اپنے طریقے سے ٹیم کرتے ہیں. وہ ہر انسان کو آرگنائزیشنس کے بھی ایتھکس کو ڈیفینیٹلی آبزرو کرنا پڑتا ہے, سو دیٹ کہ نہ صرف سوسائٹی کے اندر, نہ صرف فیملی کے اندر, نہ صرف آرگنائزیشن کے اندر آپ فٹ ہوں, رادر آپ ایک پورے کے پورے سیٹ اپ جس کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں, جن چیزوں کے ساتھ بھی آپ لنکڈ ہیں, آپ کا بیہیویئر ان سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. تو انفیکٹ یہ جو پروسیس آف سوشلائزیشن ہے, یہ بیسیکلی پروسیس آف انٹرنلائزیشن آف وے آف ڈوئنگ تھنگز ان سوسائٹی ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ان چیزوں کے متعلق ادراک حاصل کرنا ہوتا ہے جن کو آپ کو سوسائٹی میں ہر قدم پہ کرنا پڑتے ہیں. تو یہ جو سوشلائزیشن پروسیس ہے, یہ ایتھکس کو انسان کی پرسنالٹی کا, انسان کے بیہیویئر کا حصہ بنا دیتے ہیں. اس لیے آپ ایتھکس پہ عمل ایٹ ٹائمز وداؤٹ یوزنگ یور کانشیس آپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی شعور کی حالت میں نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ لاشعوری طور پر آپ سوسائٹی کے دیے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ بیسیکلی ریزلٹ ہوتا ہے پروسیس آف سوشلائزیشن کا. سوسائٹی کے اندر ایک اور اہم فیکٹر بھی ہے, اور وہ اہم فیکٹر ہے بیسیکلی میس میڈیا, جس میں یقیناً آپ لوگوں نے اس میں اپنے فیوچر کو دیکھ رہے ہوں گے. تو میس میڈیا آر آلسو ویری امپورٹنٹ سورس آف ایتھکس فار دا اسٹوڈنٹس, فار دا پیپل ایٹ لارج. انفیکٹ میس میڈیا کیا کرتا ہے؟ میس میڈیا بہت ساری چیزوں کو ہم میس میڈیا کے تھرو جانتے ہیں. میس میڈیا از لائک اے ونڈو تھرو وچ یو واچ دا ورلڈ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہوتے, بہت سارے سسٹمز ایسے ہیں جن کو آپ ڈائریکٹلی نہیں جان رہے ہوتے, لیکن میس میڈیا بیسیکلی ان چیزوں کے متعلق آپ کو ایجوکیشن دے رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یو ڈونٹ نو ہاؤ تھنگز آر موونگ ان دی اسمبلی, ان دی نیشنل اسمبلی, ان دا پارلیمنٹ, ان دا ویریس ادر پلیسز آف دا گورنمنٹ. تو ان کے چیزوں میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو میڈیا ہمیں ان چیزوں کے متعلق ایجوکیٹ کرتا ہے. میڈیا ہمیں ہمارے رائٹس بتاتا ہے, میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں, کیا ہماری ان کی نسبت سے ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے, اور کس قسم کی رسپانسبلٹیز ان کو ہمارے لیے اور سوسائٹی کے لیے اوور آل ڈسپینس کرنی چاہیے. تو میڈیا بیسیکلی ایک بہت امپورٹنٹ سورس آف ایجوکیشن اینڈ ایتھکس ہے. اس کے علاوہ میڈیا بیسیکلی ہمیں پولیٹیکلی بھی سوشلائز کر رہا ہوتا ہے کہ پالیٹکس کے ایتھکس کیا ہیں, کون کیا ہے, اور کس طریقے سے کسی ایک شخص کو ایکٹ کرنا چاہیے, اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنا چاہیے. انفیکٹ
میڈیا ہمیں اس پہ بھی ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ تھوڑے سے چھوٹے لیول سے چیزوں سے لے کر کسی بھی بڑے لیول کی چیز تک بھی اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ میس میڈیا آر بیکمنگ ویری امپورٹنٹ سورس آف ایجوکیٹنگ دا ماسز. اور پھر یہ پورے کے پورے ماسز کو، پورے کے پورے ملک کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر لیول کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں یا وہ چاہے ان پڑھ ہیں، چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ امیر ہیں، چاہے وہ کسی علاقے میں رہتے ہیں، اربن علاقے میں رہتے ہیں، یا چاہے وہ کسی ولیج میں رہتے ہیں. ان سب کے لیے میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ سورس آف ایتھکس بن رہا ہوتا ہے. تو اگر میں اس کو سم اپ کرنا چاہوں تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ قسم کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اور وہ انسٹیٹیوشنز انڈیویجولس کو مختلف چیزوں کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کے متعلق لوگوں کے اندر ایتھکس ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی میں آپ کو اگزامپل دے چکا ہوں. ریلیجن کی آپ کے پاس اگزامپل ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس فیملی کی اگزامپل ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارا سسٹم آف اکنامکس ہے اس کی اگزامپل ہے، ہمارا سسٹم آف پالیٹکس ہے اس کی اگزامپل ہے، اینڈ آف کورس میس میڈیا بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں ایتھکس پہ ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایتھکس کے لیے ایک سورس آف لرننگ بن رہا ہوتا ہے. آگے ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں. جو میٹرکس اور جو ڈائیگرام میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا، تو اس میں جو دوسرا ہمارے پاس سورس آ رہا ہے ایتھکس کے لیے، وہ ہمارے پاس اب ہمارے ایکوپیشنز ہیں. ہم جس قسم کے بزنسز کرتے ہیں، ہم جس قسم کے کام جو روزی روٹی کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس بڑے امپورٹنٹ سورسز ہیں جس کے تھرو ہم ایتھکس کو لرن کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کو آپ اس طریقے سے لیں کہ ہم نے ٹریڈ کیسے کرنی ہے، ہم نے کون سا بزنس کرنا ہے، کس قسم کے ایتھکس بزنس کے اویلیبل ہیں. ہم اگر کسی ٹیچنگ ایجوکیشن کے اندر ہیں یا ٹیچنگ پروفیشن کے اندر ہیں تو ہمیں وہاں پر ایز اے ٹیچر کیسے بیہیو کرنا ہے. اف یو آر اے وینڈر تو ہم نے ایز اے وینڈر کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. اف یو آر اے ڈاکٹر تو ہاؤ وی ہیو ٹو بیہیو ود آور پیشنٹس. اف یو آر اے لیگل ایکسپرٹ تو ہاؤ وی ہیو ٹو بیہیو ود دا پیپل دوز ہو آر کمنگ ود دیئر پرابلمس ٹو اس. اس طریقے سے بزنس ہو گیا، میڈیکل ہو گیا، لیگل ہو گیا، ہر لیول پہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ایتھکس ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. اور جو بھی ہمارے ہاں انڈیویجولز ہیں، یہ سارے انڈیویجولز کسی نہ کسی بزنس میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں فار دیئر ارننگ اینڈ آف کورس فار دیئر لرننگ. تو یہ جو ٹریڈ اور کرافٹ کے جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، جو کنڈکٹ ہمارا ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے ورک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو ہم نے پرفارم کرنا ہے، بیسیکلی جو آکوپیشنل ایتھکس ہیں وہ ہمیں اس پہ ایجوکیٹ کرتے ہیں. بعض ایجوکیشنل ایتھکس بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی ضروری ہیں ان کو سمجھنا. مثال کے طور پر اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو لوگ میڈیکل کے پروفیشن کے اندر ہیں، اب میڈیکل پروفیشن کی جو ایتھکس ہیں یقیناً وہ بزنس کی ایتھکس سے ڈفرینٹ ہوں گی، اس لیے کہ میڈیکل پروفیشن ایک سروس ہے بیسیکلی. اور جب ہم بزنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک پروفٹ اورینٹیشن اس کے اندر موجود ہے. پروفٹ کے ارن کرنا بیسیکلی اس میں مقصود ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس قسم سے کسی ریسورسز کی بات کرتے ہیں، جیسے کوئی لیگل سروسز ہو گئیں، جیسے کوئی میڈیکل سروسز ہو گئیں، جیسے ٹیچنگ ہو گئی، تو ان کے ڈفرینٹ ایتھکس ہیں دین دا ایتھکس آف ٹریڈ اینڈ بزنس. کیونکہ ٹریڈ اور بزنس کے ایتھکس جو ہیں وہ زیادہ کنٹریکچوئل ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ دونوں پارٹیز کے جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن جب ہم سروسز کی بات کرتے ہیں، ہم ان انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں جو سوسائٹی کو سرو کر رہی ہیں، لائک ایجوکیشن، لائک لیگل، لائک میڈیکل پروفیشن، تو اگر ان پروفیشنز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو کانٹریکٹس ہیں وہ شاید بہت کم لیول پہ پائے جا رہے ہوں، اور جو سوسائٹی کے دیے ہوئے نارمز اور ویلیوز اور وہ لوگ جن کو آپ سرو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ حیثیت کے حامل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم آکوپیشنل ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایتھکس ہیں کیا، کس قسم کے پروفیشنل ایتھکس کی ہم بات کر رہے ہیں. کیونکہ بعض پروفیشن ایسے ہیں جہاں پر نیسیسریلی ہمیں کانٹریکٹ بیس بیہیویئر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض پروفیشن ایسے ہیں جہاں پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہو، کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو، کوئی ریٹن کیلنڈر ہو، یا اس قسم کے کانٹریکٹس ہمارے پر اویلیبل ہوں جو ہمارے بیہیویئر کو گورن کریں. وہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی قسم کی سروس کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہمارے جو کلائنٹس ہیں، ہمارے وہ لوگ جن کو ہم سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دے شوڈ بی ہیپی ود آور بیہیویئر، دے شوڈ فیل کمفرٹیبل وین وی آر ود دیم. لائک جیسے ڈاکٹرز ہیں، تو اگر مریض اس کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر شوڈ ناٹ سی ویدر
his pocket is filled with money. Rather, he has to dispense the responsibility of serving him because he is an ailing person. ایک بیمار بندہ ہے, ایک بیمار شخص ہے, آپ کے پاس ریلیف لینے کے لیے آیا ہے, تو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں. سملرلی اگر آپ پولیس کے پروفیشن میں ہیں, کوئی لا کے حوالے سے کسی پروفیشن میں ہے, تو آپ کا جو سب سے اہم پرپز ہے وہ لوگوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنا ہے. اور یقیناً اس کو کسی بھی کانٹریکٹ میں قید نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ وہ رسپانسبلٹیز ہیں جہاں پر شاید کوئی ریٹن فارم کے اندر کوئی چیز اویلیبل نہ ہو, لیکن آپ کی رسپانسبلٹیز فار دا سوسائٹی ان دیٹ کیس آر مچ مور بگر دین simply earning some profits and earning some salary. ہم تھوڑا سا اس پہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کس قسم کے ایتھکس اویلیبل ہیں. اب اگر تھوڑا سا اسی میں دوبارہ سے آپ کو اس سٹیج کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ سوسائٹل ایتھکس ہیں, آکوپیشنل ایتھکس ہیں, تو ہم نے ایک اور جو تھرڈ ہمارے پاس سورسز آف ایتھکس تھے تو وہ تھے انڈیویجول ایتھکس. انفیکٹ اب انڈیویجول ایتھکس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ انڈیویجول ایتھکس بیسیکلی ہر انڈیویجول کے وہ پرسنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, وہ ویلیوز ہوتے ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کسی ایک شخص کو اپنی رسپانسبلٹیز کیسے ڈسپینس کرنی ہے, لوگوں سے کیسے ملنا ہے, گروپس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. انفیکٹ ایوری انڈیویجول اپنے کریکٹر میں اور اپنی فیلنگز میں بڑا مختلف ہوتا ہے. جو انڈیویجول ڈفرینسز تھیری ہے وہ بیسیکلی انہی چیزوں پر بیس کرتی ہوئی ہے کہ ہر انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے مختلف ہے اپنے بیہیویئر میں, اپنی سوچ میں, اپنی اپروچ میں, اپنے وے آف ڈوئنگ تھنگز میں. تو انڈیویجول سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں, لیکن کچھ انڈیویجولز ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ بہتر طریقے سے کوئی ایتھیکل ویلیوز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ان کے جو ایتھکس کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. اور یہ آپ نے ہماری جو روزانہ کی زندگی ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی ایک ایتھیکل سٹینڈرڈ پہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ کچھ دوسرے لوگ اس کو بڑا لائٹ مینر میں رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ یہاں پر سوسائٹی کم اور انڈیویجول زیادہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کسی ایک چیز کا کرنا اور کسی ایک چیز کا نہ کرنا یہاں پہ ایشو نہیں بن رہا ہوتا. یہاں پہ بیسیکلی امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ کتنی ویگر کے ساتھ, کتنی ڈیووشن کے ساتھ اور کتنی آنیسٹی کے ساتھ آپ کوئی ایتھیکل ورک پرفارم کر رہے ہیں, کسی بھی کام کو پرفارم کر رہے ہیں. آپ اس کی سمپل مثال یہ دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے, وہ کلاس میں آتا ہے اور بڑے سطحی لیول پہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا کے چلا جاتا ہے, تو آف کورس ہی از ریچنگ اور ہی از میٹنگ دی منیمم ریکوائرمنٹس آف این ایتھیکل اسٹینڈرڈ. لیکن ایک دوسرا ٹیچر اس کے مقابلے میں ہے, وہ اپنی تمام انرجیز انویسٹ کرتا ہے, وہ زیادہ ٹائم دیتا ہے, وہ زیادہ ریسورسز اپنے اس پہ خرچ کرتا ہے, وہ زیادہ اپنی انرجیز ان چیزوں کو اپنے پروفیشن کے اندر وہ انوالو کرتا ہے. تو ہی وڈ بی ڈیفینیٹلی ڈفرنٹ دین دا پریویس ون, کیونکہ اب دونوں جو ہے نا وہ میٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک اپنے اسٹینڈرڈس پہ تھوڑا سا زیادہ ہائی لیول پہ ہے اور دوسرا اپنے اسٹینڈرڈز میں لو لیول پہ ہے. تو انفیکٹ یہ جو انڈیویجولز ہیں, ہم سارے کے سارے انڈیویجول, چاہے آپ اس کو آنیسٹی کے حوالے سے دیکھیں, چاہے وہ ہماری لائلٹی کے حوالے سے دیکھیں, چاہے وہ ہماری فیئرنیس کے حوالے سے دیکھیں, چاہے وہ ہمارے جسٹس کے حوالے سے دیکھیں, چاہے وہ ہماری کیئرنگ فار ادرس کے حوالے سے دیکھیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے مختلف ہے. اور یہ پرائمرلی ہر انڈیویجول چونکہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے, تو انڈیویجول ہمسیلف ایٹ ٹائمز بیکم اے سورس آف ایتھکس فار ہمسیلف, کہ اس کو ایتھکس کو کس فارم میں پرفارم کرے یہ ہر ایک شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے. تو ایک بہت امپورٹنٹ سورس جو ہے وہ انڈیویجول کا خود اپنے آپ ہونا بھی ہے, جو ان کے لیے ایک سورس آف ایتھکس بھی بن رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ یہ ہے کہ آپ بعض لوگ صرف اور صرف اپنے سیلف انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں, اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ سیلف انٹرسٹ ایٹ اسٹیک آ رہے ہیں تو دے ول ڈیویٹ فرام دی ایتھیکل سچویشنز, دے ول ڈیویٹ فرام دی ایتھیکل ایکٹس. تو جو لوگ ایسے ہیں جو اپنے اسٹیکس سامنے نہیں رکھتے, جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو ہائر سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جن کے انڈیویجول لیول پہ ایتھکس کے, تو وہ سوسائٹی کے اندر زیادہ ریسپیکٹڈ محسوس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہم میں زیادہ دیانتدار ہیں, جو زیادہ آنیسٹ ہیں, جن کی ویلیوز بڑے ہائی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر وہ زیادہ ریسپیکٹڈ ہیں, اور یقیناً اس کے اپوزٹ جو ہے وہ لیس ریسپیکٹڈ ہوتے ہیں. تو انڈیویجولز جو ہیں وہ بیسیکلی دے دیم سیلف بیکم سورسز آف ایتھکس فار دیم سیلف. ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون سے سورسز آف ایتھکس موجود ہیں. آرگنائزیشنل ایتھکس جو ہمارے پاس فورتھ سورس بن رہا ہے
وہ آرگنائزیشنل ایتھکس کا ہے. اگر آپ آرگنائزیشن ایتھکس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ کیا ہے، تو بیسیکلی یہ وہ گائیڈنگ پریکٹسز ہوتی ہیں، وہ بلیوز ہوتے ہیں جس کے تھرو کوئی بھی ایک کمپنی یا اس کے مینیجر اپنی رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتے ہیں. وہ رسپانسبلٹیز ان کی اپنی آرگنائزیشن کے پروفٹس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ آرگنائزیشن کے جو ڈلیوری ہے اس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، ان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر بھی کچھ آپ کے ایتھکس ہیں جو فالو ہو رہے ہوتے ہیں، اور آؤٹ سائڈ دے لو جو پبلک ہوتی ہے اس آرگنائزیشن کی، ان کے متعلق بھی بہت سارے ایتھکس ہوتے ہیں جو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان فیکٹ جو آکوپیشنل ایتھکس ہیں وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کس قسم کا ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے. انفیکٹ وہ جو ڈیزائرڈ بیہیویئر ہوتا ہے وہ انفیکٹ ہمارے آکوپیشنل ایتھکس بن رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے لیے بیسیکلی وہ بن رہے ہوتے ہیں سورسز، وہ چیزیں جو ہمیں فورس کرتی ہیں کہ ہم ایک خاص سٹائل سے اس خاص آرگنائزیشن کے اندر کام کریں. مثال کے طور پر اگر ہم اس طرح سے لیں کہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ممبر ہے، تو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ممبر کی جو آکوپیشنل ایتھکس ہوں گے یقیناً وہ اس سے بالکل مختلف ہوں گے جو کہ ایک ٹیچرز کے ہیں. تو ہر آکوپیشن کے اپنے ایک الگ آکوپیشنل ایتھکس ہوتے ہیں، اپنے الگ وے آف ڈوئنگ تھنگز ہوتے ہیں. تو ہر انڈیویجول کو جس آرگنائزیشن کے اندر یا جس قسم کی آکوپیشن کے اندر وہ کام کر رہا ہے ان ایتھکس کو فالو کرنا چاہیے، ان ویز آف ڈوئنگ تھنگس کو فالو کرنا چاہیے. اگر وہ اس چیز کو فالو نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی بہت بڑے پرابلم کا باعث بن سکتے ہیں وہ اپنی آرگنائزیشن کے لیے، اور آرگنائزیشن آف کورس اس کو زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکے گی، اس کو زیادہ دیر تک وہیں پر ریٹین نہیں کر سکے گی. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایتھیکل سٹینڈرڈز اس خاص آرگنائزیشن کے اندر کیا ہے، ان کو فالو کرنا ہمارے لیے انکمبنٹ ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں اور ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں ایتھیکلی بیہیو کرنا پڑتا ہے. وائی اٹ از آلویز نیسیسری دیٹ وی ہیو ٹو بیہیو ایتھیکلی. کیا اس کے علاوہ کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا؟ ہم بیسیکلی ایتھیکلی اس لیے بیہیو کرتے ہیں تاکہ ہم سوسائٹی کے لیے ہارمفل نہ ہو سکیں. ہم سوسائٹی میں جو ہارم ہماری وجہ سے ہو سکتے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو بی ویری ایتھیکل. اور ایتھکس کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو یقیناً بہت سارے پرابلم سوسائٹی کے اندر جنریٹ ہوں گے آپ کی وجہ سے. تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے اٹ از این اسینشیل تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو بیہیو ایتھیکلی. As we are a responsible citizen, as we are responsible for each and everything that is going around us, ہم اس کے لیے ریسپانسبل ہیں. ڈینجر سے کسی کو بچانا ہے، پروٹیکشن کسی کو پرووائڈ کرنی ہے، یا کسی سوشل سورسز کو، ریسورسز کو ہم نے نرچر کرنا ہے، تو اس کے لیے یقیناً ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہوگا کہ ہم ایتھکس کو فالو کریں. کیونکہ جو سوسائٹی نے ہمیں طریقہ کار دیا ہوا ہے کسی ایک خاص سیٹ اپ کے اندر رہنے کا، اگر ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اگر ہم اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں، تو دین یو ول بی کازنگ ہارم ٹو دا سوسائٹی. ان ایتھیٹیکل جو انڈیویجولس ہوتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ دے آر موسٹ آف دا ٹائم رسک فار دا سوسائٹی. دے آر ناٹ اونلی ڈینجرس فار دیم سیلف، دے آر ناٹ ایبل ٹو پروموٹ دیم سیلف، دے وڈ ناٹ بی گوئنگ اہیڈ ان لائف، rather they will be risk for the society, they will be risk for the people those who are around them. تو ہمیں ان ایتھیکل ہونے سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایتھکس کسی بھی سوسائٹی کے بہت ویلیوبل ایسٹس ہوتے ہیں، اور ان کی پرپیچویشن، ان کی پریکٹس، ان کو سوسائٹی میں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور دس از ویری کریٹیکل کہ ہمیں ان ایتھکس کی سسٹیننس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ان ایتھکس کی جب سسٹیننس ہوگی تو انفیکٹ سسٹم کی سروائیول اس کے اندر موجود ہے. تو ایتھکس آر ویری امپورٹنٹ ٹو آبزرو، بیکاز اف یو ڈو ناٹ آبزرو دی ایتھکس، اف یو ڈو ناٹ اڈاپٹ ٹو دی ایتھکس ان اے سوسائٹی، تو پھر ڈیفینیٹلی یو ول کاز ہارم ٹو دا سوسائٹی، یو ول کاز ہارم ٹو یور سیلف اینڈ یور فیملی. ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی، کیا ایتھکس ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں، یا اس کے علاوہ کوئی ایتھکس کی فارم ہے؟ سوشل رسپانسبلٹی بیسیکلی ایک آبلیگیشن ہے جو کہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم سوشل اور ایتھیکل ڈیسیجنس کو پرفارم کر سکیں. ہم نے انفیکٹ سوسائٹی کی ویلفیئر اور سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. ایز اے ہول ہمیں سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے
کہ ہم ایتھیکلی اور سوشل رسپانسیبل بیہیویئر اڈاپٹ کریں. اب سوشل رسپانسیبل بیہیویئر انفیکٹ ہوتا کیا ہے؟ وہ بیہیویئر جو سوسائٹی کی وشز کے مطابق ہو، وہ بیہیویئر جو سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے ہو، وہ بیہیویئر جو سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے ہو، وہ بیہیویئر جس کو سوسائٹی ڈیزائر کر رہی ہو، وہ سوشل رسپانسبلٹی کہلاتی ہے. تو ایتھکس بیسیکلی مور یو آر فالوئنگ ایتھکس مور یو آر بیکمنگ سوشلی رسپانسبل. ایتھکس کو آپ کم فالو کریں گے تو آپ سوشل رسپانسبلٹی کے لیول پہ آپ سوسائٹی میں کم لیول پہ موجود ہوں گے. تو انفیکٹ سوشل رسپانسبلٹی اینڈ ایتھکس فالوئنگ یہ بڑے کلوزلی انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ جتنا زیادہ سوسائٹی کے اندر ایتھیکلی بیہیو کریں گے اتنا زیادہ آپ سوسائٹی میں سوشلی رسپانسبل کنسیڈر ہو رہے ہوں گے. تھوڑا سا ہم مزید ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوشل رسپانسبلٹی ہے کیا چیز اور اس پر ڈفرینٹ اپروچز کیا ہیں. ہم عام طور پر اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسا کہ یہ ڈائیگرام آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر جو سوشل رسپانسبلٹی کا کنٹینیوم ہے یہ بیسیکلی لو لیول سوشل رسپانسبلٹی سے ہائی لیول سوشل رسپانسبلٹی میں چلتا ہے. اور ہمارے پاس ڈفرینٹ گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو ان میں سے کسی ایک پہ فال کر رہے ہوتے ہیں. ذرا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے لوگ ان ڈفرینٹ لیولز آف سوشل رسپانسبلٹی فال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ان کے بیسیکلی پیچھے ہے کیا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ابسٹریکشنسٹ اپروچ ہے آن دا سوشل رسپانسبلٹی، کس قسم کے لوگ اس کے پیچھے ہوں گے. جو ڈیفینسو اپروچ ہے سوشل رسپانسبلٹی کی، what does that mean، اور کس قسم کے لوگ ڈیفینسو اپروچ میں ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر اکاموڈیٹیو اپروچ کی ہم بات کرتے ہیں تو what kind of people are there behind the accommodating approach. اور جب ہم پرو ایکٹیو اپروچ کی بات کرتے ہیں which is considered as a very high level social responsibility behavior، تو ہم ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو پرو ایکٹیو اپروچ ہے اس میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کس قسم کی چیزیں ڈیزائر کی جاتی ہیں فرام دا پرو ایکٹیو اپروچ. تو ہم اس کو ڈسکشن میں لے جاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں لو لیول سوشل رسپانسبلٹی میں، جس میں ہمارے پاس جو ابسٹریکشنسٹ اپروچ ہے وہ ہمیں کیا ڈکٹیٹ کرتی ہے، وہ ہمیں کیا بتاتی ہے. اس کو تھوڑا سا ایک نظر ڈالتے ہیں. جو سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے جو پہلی اپروچ ہے وہ ہے بیسیکلی ابسٹریکشنسٹ اپروچ. ابسٹریکشنسٹ اپروچ یہ ہے بیسیکلی کہ جس میں ہر انڈیویجول اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے کہ وی ول ناٹ بیکم سوشلی رسپانسبل. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر جن کو ہم ڈیوینٹ کہتے ہیں، جن کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کے ہارم کے لیے شاید زیادہ کام کر سکتے ہیں، سوسائٹی کی بینیفٹس کے لیے کچھ بھی نہیں کام کر سکتے. موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انلیگل ایکٹ کرتے ہیں، جو کہ ان ایتھیکل ایکٹ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہائڈ بھی کرتے ہیں اینڈ دین دے ٹرائی ٹو ہائڈ دا پرابلمز آف دا سوسائٹی ایز ویل. اس قسم کے لوگ عام طور پر اگر آپ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ جو کرمنل ایلیمنٹ جو ہر سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، کوئی بھی سوسائٹی کرائم فری سوسائٹی نہیں کہی جا سکتی. جو سوسائٹی کے اندر جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں، جو اس قسم کے لوگ جو اپنی ایکٹیویٹیز کو سوسائٹی کی ہارم کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو صرف اپنے سیلف بینیفٹ کے لیے کسی کے بھی رائٹس کو ایروڈ کر سکتے ہیں، رائٹس کو سرپاس کر سکتے ہیں، ایسے لوگ انلیگلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان ایتھیکلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ویری ڈینجرس فار دا سوسائٹی. اب ہمارے پاس بیسیکلی جہاں پر جس سوسائٹی کے اندر آبسٹرکشنسٹ بڑھ جاتے ہیں، ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، وہ سوسائٹی ہمیشہ کیس کا شکار ہو جاتی ہے. وہ سوسائٹی کانفلکٹ ریڈن سوسائٹی کہلاتی ہے. اس سوسائٹی کے اندر ہمیشہ پرابلم زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ہم کسی بھی سوسائٹی میں اس سیگمنٹ کو جو کہ آبسٹریکشنسٹ ہیں، جو سوسائٹی کے اندر پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کو اور ان کے فالوورز کو، اس اپروچ کے فالوور کو، ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سوسائٹی ڈیولپ ہو سکے، سوسائٹی پراسپرس ہو سکے. اور اس کی پراسپیرٹی کے لیے آف کورس یہ جو آبسٹریکشنسٹ اپروچ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد کم ہونا یا بالکل نہ ہونا بڑی آئیڈیل فارم ہوتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جو سیکنڈ اپروچ ہے جس کو ہم ڈسپینسو ریسپانس کہتے ہیں، جس میں کوئی بھی انڈیویجول بیسیکلی قانون کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ وہ قانون کو فالو کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیوینٹ نہیں کنسیڈر کرانا چاہتا، ایتھکس کو اس لیے پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے
کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ وہ کسی بھی صورت میں سوسائٹی اس کو اللیگل اور ان ایتھیکل کنسیڈر کرے. تو لہٰذا وہ اپنی سوسائٹی کے اندر جو بھی اس کی رسپانسبلٹیز نیسسریلی اس کو پرفارم کرنا ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. بٹ ہی وڈ ناٹ لائک ٹو گو این ایکسٹرا مائل ان پرفارمنگ ہز رسپانسبلٹی ان دا سوسائٹی. یہ بیسیکلی صرف اور صرف اس میں جو لوگ آتے ہیں یہ صرف اور صرف سوسائٹی میں ایتھکس اور لاز کو اس حد تک صرف اور صرف فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کو کوئی پکڑ نہ سکے, ان کو کوئی ڈیویئنٹ نہ کرا سکے, ان کو کوئی انلیگل ایکٹ یا ان کو کوئی کرمنل نہ کنسیڈر کرا سکے. یہ بیسیکلی کبھی بھی ایسے لوگ کوئی ایکسٹرا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے, کسی کی ہیلپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, رولز اور ریگولیشنز کو اس حد تک صرف اور صرف فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس حد تک ان پہ رولز اور ریگولیشنز ہاتھ نہ ڈال سکیں. بیسیکلی ان قسم کے انڈیویجولز جو ہیں یہ موسٹلی سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. اس قسم کے انڈیویجولز میں جو ان کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے دیٹ از آلویز پرائم. دے ہارڈلی سی دیٹ وٹ آر دی انٹرسٹ آف دا سوسائٹی, اور ان کے وہ کس طرح سے سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. دے تھنک لیس اباؤٹ دیٹ, دے آلویز تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ہاؤ کین وی گیٹ میکسیمم بینیفٹس فرام دا سوسائٹی. تو یہ بیسیکلی ہمیشہ اپنے آپ کو ایک گیونگ اینڈ پہ رکھتے ہیں جہاں پر ان کو تو چیزیں مل رہی ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سوسائٹی کو چیزیں دے رہی ہوں. یہ اکثر اوقات یہ آرگو کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سسٹم کسی ایک جگہ پہ پریویلنٹ کرانا ہے, کسی ایک چیز کو اگر آپ نے سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرانا ہے تو میک لاس فار دیٹ. ڈو ناٹ آلویز فالو دی ایتھکس. لاز بنائے اور اس کے لیے لوگوں کو اس کے لیے بائنڈنگ کرے کہ وہ اس چیزوں کو پرفارم کریں. They do not want to do they do not want to dispense their social responsibilities. اس قسم کے جو ڈیفینسو اپروچ رکھتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے ڈیفینس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. دے ہارڈلی ورک فار دی بینیفٹ آف دا سوسائٹی. تو اس قسم کے لوگوں کا کسی سوسائٹی کے اندر زیادہ بڑھ جانا بھی اگین سوسائٹی کے لیے خاصا ڈینجرس ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو کام نہیں کر رہے ہوتے, ہاں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنے سیلف انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے دے ڈو میکسیمم تھنگس. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو دوسرے جو ہائر لیول آف ریسپانسبلٹی کے جو اپروچ فالوورز ہیں ہمیں ان کی تعداد کو سوسائٹی کے اندر بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم آبسٹریکشنسٹ کو اور جو ڈیفینسو اپروچ کو فالو کرنے والے ہیں ان کو تھوارٹ کر سکیں, ان کی تعداد کو کم کر سکیں تاکہ سوسائٹی ڈیولپ ہو سکے اور سوسائٹی پراسپرس کر سکے. ہم اب تیسری اپروچ کی طرف ہم جاتے ہیں کہ تیسری اپروچ بیسیکلی سوشل رسپانسبلٹی کی کیا ہے. تو تیسری اپروچ کو ہم اکاموڈیٹو ریسپانس اپروچ کہتے ہیں. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلی دو اپروچز جو ہم نے پڑھی ہیں وہ بیسیکلی بڑا انڈیزائرڈ رسپانس ہوتا ہے. سوسائٹی ان کو زیادہ ڈیزائر نہیں کرتی, لیکن جو اکاموڈیٹو اپروچ ہے یہ اپروچ ایک ایسی ہے جو سوسائٹی ڈیزائر کرتی ہے کہ انڈیویجول شوڈ بیہیو انڈر دس اپروچ. اب ذرا تھوڑا سا اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ اکاموڈیٹو اپروچ ہوتی کیا ہے. اکاموڈیٹو اپروچ میں بیسیکلی ایک انڈیویجول جو ہے وہ اکنالج کرتا ہے نیڈز آف دی ادرس کو, کہ لوگوں کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, لوگوں کی کیا نیڈز ہیں, لوگوں کے کیا رائٹس ہیں. ان رائٹس کو اور ان نیڈز کے لیے ایک انڈیویجول کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے لیے اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ بیسیکلی صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کو واچ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ یہ دیکھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کے انٹرسٹ کیا ہیں, کیا جو میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ کام دوسروں کے لیے بینیفیشل بھی ہے یا نہیں, یا یہ صرف مجھے بینیفٹ دے گا اور سوسائٹی کو اوور آل ہارم کرے گا. انفیکٹ یہ جو اکاموڈیٹو اپروچ ہوتی ہے یہ انفیکٹ بڑی ڈیزائربل اپروچ ہے سوسائٹی میں, اور سوسائٹی میں اگر میجارٹی اکاموڈیٹو اپروچ پہ آ جاتی ہے تو سوسائٹی ایک ٹیک آف پوزیشن میں آ جاتی ہے. سوسائٹی ڈیولپمنٹ کی فردر سٹیجز کو کراس کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کی طرف موو کرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی اکاموڈیٹو اپروچ میں جو ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹیز ہیں, جو ڈفرینٹ انڈیویجولس آف دا سوسائٹی ہیں, دے اسٹارٹ کیئرنگ ادرس. دے ڈو ناٹ لک ایٹ دیم سیلف اونلی, رادر دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دی ادر ریسپانسبلٹیز, دی ادر رائٹس ایز ویل. تو بیسیکلی جو یہ اپروچ ہے یہ زیادہ اپلاڈیبل, ایک زیادہ ڈیزائربل فارم کے اندر سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے. ہم آگے چلتے ہیں اور چوتھی اپروچ جو فورتھ اپروچ ہے اس کو پرویکٹیو ریسپانس اپروچ کہتے ہیں.
ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرویکٹیو رسپانس اپروچ کیا ہے. سوشل رسپانسبلٹی کے کنٹینیوم پہ جو تصویر آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اس میں کنٹینیوم پہ آپ کو یہ سب سے ٹاپ لیول پہ نظر آتی ہے. سب سے زیادہ ہائیلی سوشلی ریسپانسبل انڈیویجولز اس اپروچ میں فال کرتے ہیں. یہ بیسیکلی وہ اپروچ ہے جس میں سوسائٹی کے ممبرز بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں دوسروں کی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے. جو سوسائٹی کے اندر ان کا ڈیزائریبل بیہیویئر ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کے اور اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. They go extra mile to help the people in the society, those who are in miseries, those who are in problems. یہ بیسیکلی کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو پرویکٹیو ریسپانس اپروچ کو فالو کرتے ہیں ہائیلی ڈیزائریبل فارم میں ہوتے ہیں. یہ سوسائٹی بہت زیادہ ڈیزائر کرتی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہوں. جس سوسائٹی کے اندر پرویکٹیو ریسپانس اپروچ کے لوگ زیادہ ہوں گے وہ سوسائٹیز عام طور پر ڈیولپڈ ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں پہ صرف اور صرف اپنے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ سوسائٹی کے لیے ایکسٹرا مائل جا رہے ہوتے ہیں. وہ سوسائٹی کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس میں بہت سارے اگزامپلس لے سکتے ہیں. سوسائٹی میں وہ جو سارے فلنتھراپسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس قسم کے کام جو دوسرے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ یہ ہمیشہ پرو ایکٹیو اپروچ کے یہ پرابلم کو فورسی کرتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم سوسائٹی کے اندر انگریو ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے تو اس پرابلم کے متعلق وہ سوچتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں ان کے لیے لائحہ عمل تیار کرتے ہیں اور ان کو پرابلم کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یوزلی اگر آپ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت کم لوگ اس قسم کے سوسائٹیز میں اویلیبل ہوتی ہیں. آپ کے پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلس پاکستانی سوسائٹی میں اویلیبل ہے جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں جو دوسروں کی مزریز کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ نے بہت سارے پروفیشنز کو لے سکتے ہیں. یہاں پر وہ لوگ ہیں جو مشنری زیل کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. کسی قسم کی نیچرل کلیمٹی کا کوئی واقعہ ہو جائے کوئی ایسے ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہو جائے کوئی ایسے ڈیواسٹیشن کا واقعہ ہو جائے کسی جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ آگے بڑھ کے لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کے لیے بہتری کے لیے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے سوچتی ہیں اور جو انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ان ایشوز پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل دیکھیں کہ گورنمنٹ فیکٹریز کے اندر بہت زیادہ آگ کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو ان واقعات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے پرو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں مسائل لوگوں کے جو وہاں پہ ہو چکے ہیں ان کے متعلق بات کریں. اگر آپ جو ریسنٹ ہمارے ہاں جو واقعات ہوئے ہیں اگر آپ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو بڑے کم لوگ ایسے نظر آئیں جو ان پوائنٹس پہ سوچ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے جن لوگوں کو نقصان ہو چکا ہے ان کے نقصان کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ جو جن فیملیز کے ساتھ پرابلمز ہوا ہے ان فیملیز کو ہم کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اسٹڈی کی طرف لے کے جاتا ہوں جو کہ بیسیکلی ایک بڑے خوبصورت سٹائل میں اس قسم کے لوگوں کو جن کو ہم پرویکٹیو رسپانس کو جو اپروچ کو جو فالو کرتے ہیں ان کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1911 میں گارمنٹس فیکٹری کے کچھ واقعات امریکہ میں بھی ہوئے تھے اور وہاں پہ لوگ مختلف علاقوں سے لوگ کام کر رہے تھے and there were hundreds of people those who died in that garment factory. اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپیٹ تھے جو باہر کے ممالک سے آئے ہوئے تھے اور اس جگہ پہ کام کر رہے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے جو کہ پرویکٹیو اپروچ کو فالو کر رہے تھے جو سوشل رسپانسبلٹی کو فالو کر رہے تھے انہوں نے دو ایریاز پہ بڑا زیادہ کام کیا کہ وہ لوگ جو یہاں پہ کام کر رہے تھے اپنے ممالک کو اپنی فیملیز کو اپنے گھروں کو پیسہ بھجوا رہے تھے. بڑی دیر تک بعض افراد کی فیملی بعض لوگوں کی فیملیز کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے جو ممبر امریکہ میں کام کر رہا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے کیونکہ جو وہ پیسے جس سیکوینس کے ساتھ اپنے گھروں کو بھجوا رہے تھے وہ لوگ تو وہاں کے جو پرو ایکٹیو فلنتھراپسٹ تھے جو لوگ وہاں پہ لوگوں کی لیے کام کر رہے تھے انہوں نے وہ پیسے اسی مقدار کے ساتھ اور اسی فریکوینسی کے ساتھ ان کو گھروں کو بھجوا دیا تھا. تو وہ بہت دیر تک ان کی فیملیز کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو سکا کہ ان کا جو سول بریڈ ارنر آف دا ہاؤس اور دا فیملی ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ڈیزائرڈ ہوتے ہیں. جو دوسرا کام اس میں ان لوگوں نے کیا وہ یہ کہ اس علاقے کے اندر اس ریجن کے اندر جو باقی گارمنٹ فیکٹریز تھیں ان کا انالیسس کیا کہ وہاں پر اس قسم کی آگ لگنے کے چانسز کتنے ہیں اور ایگزٹ کے جو راستے ہیں وہ کیا ہیں. اس کے حوالے سے انہوں نے لیگل پروویژنز جو ہے نا
وہ بھی ڈیولپ کی, گورنمنٹ کو ہیلپ کیا کہ وہ ان لیگل پروویژنس کو ہر ایک جگہ پر امپلیمنٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرے. تو یہ بیسیکلی تاکہ ہم سوسائٹی کے اندر اس قسم کے مزید کسی ڈینجر کو ایوائڈ کر سکیں. تو دیکھیں کہ اس قسم کے لوگ جن کو ہم پرویکٹیو اپروچ اور پرویکٹیو رسپانسبلٹی کے فالو کرنے والے لوگ ہیں, ان کی سوسائٹی کو بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے. اور جن سوسائٹیز کے ساتھ سوشل رسپانسبلٹی کو پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, دے آر ناٹ سمپلی دیئر ٹو ہیلپ پیپل ان miseries, help people in devastation. Rather, they are the people, those who can save the life of the people working in various circumstances. یہ ان کی زندگی کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بعد بھی سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بڑی ڈیزائریبل سٹیٹ ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں جہاں پر ان کے پاس پرو ایکٹیو اپروچ کو فالو کرنے والے لوگ موجود ہوں. عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پرو ایکٹیو اپروچ کو فالو کرتے ہیں یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر سوشل سروسز رینڈر کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس قسم کی سوسائٹی کے اندر فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیشہ آگے آ رہے ہوتے ہیں. وہ اس قسم کی تنظیمیں ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے مسائل حل کرنے میں, لوگوں کی مدد کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس بہت ساری ایسے ایگزامپلس ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں کہ جہاں کہیں جو لوگ ڈینجر میں ہوتے ہیں تو ان کو ہیلپ کرنے کے لیے بہت ساری ایسوسیشن, بہت سی آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو فوراً اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک بہترین جو ہے وہ جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں وہ 2005 کا جو ارتھ کویک ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو علاقہ ہمارا ارتھ کویک ہٹ علاقہ تھا, جو کچھ علاقہ ہمارا KPK کا اور موسٹلی ہمارا جو کشمیر کا علاقہ تھا, آزاد کشمیر کا علاقہ, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دنیا جہان سے اور پاکستان سے یہ جو سروس رینڈرنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, یہ وہاں پہ پہنچی ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں. اور مسائل ہر قسم کے, سائیکولوجیکل پرابلمز بھی, میڈیکل پرابلمز بھی, ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے پرابلم بھی, ان لوگوں کو جو وہاں پہ جن کے گھر تباہ و برباد ہو چکے تھے ان لوگوں کے نئے گھر بنا کے دینے کے حوالے سے بھی لوگوں نے کام کیا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی جو سوسائٹی میں اپنے رسپانسبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور سوسائٹیز میں ہمیشہ وہ لوگ جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان کے مسائل میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار رہے ہوتے ہیں. آپ اگر نارمل بھی اگر اپنے سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو آپ نے ایسی بہت ساری آرگنائزیشنز کو دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ فری میڈیکل ایڈ کے لیے ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کی فری میڈیکل کے حوالے سے آپ کو سروسز دیں گے, آپ کا علاج کریں گے. یہ بیسیکلی سوسائٹی کے ان پرابلمس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور اگر یہ پرابلمز ورسن ہوتے ہیں, زیادہ بڑے ہوتے ہیں یہ پرابلم, تو یہ سوسائٹی کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اس چیز پر ایک ایکٹیو رسپانس دیتے ہوئے, اس چیز پر پرو ایکٹیولی بہیو کرتے ہوئے وہ اس قسم کی آرگنائزیشنز کو جنم دیتے ہیں, اس قسم کی آرگنائزیشنز کو سیٹ اپ ڈیولپ کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. اسی طریقے سے سوشل سروسز میں اگر آپ دیکھیں کہ لیگل ایڈ کی بہت ساری ایسے سسٹم موجود ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جو انفیکٹ لوگوں کو ان کے پرابلمس کے لیے لیگل ایڈ دینے کے لیے, فری لیگل ایڈ دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں. یہ پرائمریلی ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کو پرابلم حل کرنا ہوتا ہے, اور سوسائٹی کے اندر پرابلمس کی تعداد کو کم کرنا, ان پرابلمس کی جو گریوٹی ہے ان کو کم کرنا مقصود ہوتا ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب پرابلم ایک خاص حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو سوسائٹی بہت پرابلمس کا شکار ہو جاتی ہے, سوسائٹی بہت بڑے ایشوز کا شکار ہو جاتی ہے, اور سوسائٹیز کا اسموتھ فنکشننگ جو ہے وہ ہمیشہ پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم ایتھیکل سٹینڈرڈز کو اور ایک ایتھیکل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو کس قسم کے بینیفٹس ہمیں مل سکتے ہیں اور کس قسم کے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے. اور اگر ہم تھوڑی دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص ان ایتھیکلی سوسائٹی کے اندر بیہیو کر رہا ہے تو اس کے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں, اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. یہ ایک جو ڈائیگرام اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, ذرا اس کو دیکھیں تو یہ دو کنٹینیوم میں آپ کو یہاں پہ دکھائے گا کہ جو ایتھیکل بیہیویئر ہے وہ کیا جنریٹ کرتا ہے اور ایک ان ایتھیکل بیہیویئر ہے وہ کیا جنریٹ کرتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈسکرائب کر کے ہیلپ کروں گا کہ آپ اس ڈائیگرام کو سمجھ سکیں. اب اگر آپ ایتھیکل بیہیویئر پہ اگر آپ آئیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ایتھیکل بیہیویئر کیا ہوگا. آپ کا ایتھیکل بیہیویئر وہ ہوگا کہ جو آپ کی جو ایک ریلیشنز ہے اس کی کوالٹی کو سوسائٹی کے اندر انکریز کرے, آپ کے دوستوں کے ساتھ
آپ کی فیملیز کے ساتھ، آپ کے پروفیشن کے ساتھ، آکوپیشن کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہوں، آپ ان کی ضروریات کو سمجھیں، اور آپ کی جو رسپانسبلٹیز ٹورڈز یور فیملی ہیں، ٹورڈز یور سوسائٹی ہیں، ٹورڈز یور آرگنائزیشن ہے، آپ اس کو سمجھیں گے تو یو ول ڈیفینیٹلی ڈیولپ اے ویری گڈ ریلیشنز اینڈ یو ول انکریز دی کوالٹی آف ریلیشنز ود آل دی سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ود وچ یو آر اٹیچڈ. جب آپ ان کی کوالٹی کو انکریز کرتے ہیں تو یقیناً آپ ایک بہت بہتر سوشل انوائرمنٹ کو جنم دیتے ہیں. آپ کا ایک اچھا ایتھیکل بیہیویئر الٹیمیٹلی ایک بہتر سوشل انوائرمنٹ کو جنم دیتا ہے، اور جب ایک بہت بہتر سوشل اور کنڈیوسو انوائرمنٹ آ جاتا ہے تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ اوورآل آپ کی سوسائٹی اچھے سٹینڈرڈس پہ چلی جاتی ہے، آپ کے لیونگ سٹینڈرڈز بہتر ہو جاتے ہیں. یو اسٹارٹ ورکنگ فار دی ویل بینگ آف دا پیپل اراؤنڈ یو، اور پھر سوسائٹی اوور آل پراسپیرٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. اٹ از آل بیکاز آف دا ریزن کہ یو ہیو بین observing دی ایتھکس that are supposed to be essentially followed by every individual of the society. Basically, اب جب آپ کوالٹی آف ریلیشن شپس کو آپ انکریز کرتے جاتے ہیں اور ایک اچھا انوائرمنٹ بناتے جاتے ہیں تو وہ یقیناً پوری سوسائٹی کے لیے الٹیمیٹلی بہتر ہوتا ہے. سوسائٹی اوور آل اس پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے بالکل اپوزٹ اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پر بیہیویئر ان ایتھیکل ہوگا تو وہاں پر جو ہمارے ریلیشن شپ کی کوالٹی ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی. ہمارے ہاں ایک دوسرے پہ جو ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہمارے کوالٹی آف ریلیشنز ویک ہونا شروع ہو جائیں گے تو یقیناً بہت بڑی ڈسٹربنس سوسائٹی کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ کیا چیز کریٹ کرے گی؟ انفیکٹ سوسائٹی کے اندر یہ چیز کیاس پیدا کرنا شروع کر دے گی. اس میں سوسائٹی جو ہے وہ انریسٹ کا شکار ہو جائے گی. ہمارے مسائل جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کے ریلیشن شپس کے، یہ بڑے مسائل کی صورت میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی اس صورت میں بہت بڑے کانفلکٹس کا شکار ہو جائے گی. سوسائٹیز میں جو کیاس آتے ہیں، سوسائٹیز میں جو کانفلکٹ جنم لیتے ہیں وہ بیسیکلی اسی وجہ سے لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک ان ایتھیکل بیہیویئر کو جنم دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ایک دوسرے کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، ہم دوسرے کو کیئر کرنا بند کر دیتے ہیں، ہم آنیسٹی کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو ہمارا ایک بڑا ان ایتھیکل بیہیویئر جو سوسائٹی کے لیے بڑا ڈیواسٹیٹنگ ہو سکتا ہے. تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ ہمارے پاس سوسائٹی میں ایسی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ نام کی چیز نہیں ہوتی، لیونگ سٹینڈرڈز بہت نیچے چلے جاتے ہیں، اور وی ڈو ناٹ ورک فار دی ویل بینگ آف دا سوسائٹی، ویل بینگ آف دا پیپل. اور ہم لوگوں کی اور سوسائٹی کی اور کنٹری کی جو پراسپیرٹی ہے، جو اس کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے، وہ ہم انفیکٹ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. جو ایتھیکل اور ان ایتھیکل بیہیویئر کے جو افیکٹس ہیں اگر آپ ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید نظر آئے گا کہ جو سوسائٹیز انڈر ڈیولپڈ ہیں، جن سوسائٹیز اور جن ممالک کے اندر ایتھیکل سٹینڈرڈز لو ہیں، آپ یقیناً دیکھیں گے کہ وہ سوسائٹیز ڈیولپ نہیں ہیں، وہاں پہ لوگ پراسپیرس نہیں ہیں، وہاں پہ کنٹری ڈیولپ نہیں ہو رہا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ جو کنٹریز ڈیولپڈ ہیں وہاں پر ان کے سوسائٹی میں جو لوگوں کے ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں اور ایتھیکل بیہیویئرز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو چیز اسٹڈی کی وہ یہ تھی کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہمارے ایتھکس سٹینڈرڈز کیا ہیں، ہمارے سوسائٹی میں ایتھکس کے سورسز کیا ہیں. ہم نے ان سورسز کو جو کہ مین 4 سورسز تھے ان کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی. پھر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ سوشل رسپانسبلٹی اور ایتھکس کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور سوشل رسپانسبلٹی کی جو ویریس اپروچز ہیں وہ کس طریقے سے ایک کنٹینیوم پہ فرام لیس سوشلی رسپانسبل ٹو دی ہائیلی رسپانسبل سوشل سوسائٹی یا ہائیلی سوشلی رسپانسبل سوسائٹی کیسے ہو سکتی ہے، اس کنٹینیوم کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی، اور اس پہ جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اور فائنلی ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جب کوئی سوسائٹی زیادہ ایتھیکل سٹینڈرڈز کو فالو کرتی ہے تو اس پر اوور آل سوسائٹی پر اس ہائی سٹینڈرڈز آف کوالٹی سٹینڈرڈز آف ایتھکس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور جو سوسائٹی لیس ایتھیکل ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ زیادہ ایتھیکل نہیں ہوتے، اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنا ہوگا. ایتھکس پہ انشاءاللہ ہم مزید باتیں کرتے رہیں گے، اور ہم میڈیا پہ بھی آگے آنے والے ہیں جہاں پر میڈیا ایتھکس کو کس طریقے سے فالو کرے اس کے حوالے سے بھی
اگلے کلاسز میں، اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.